آپ لوگوں کے احتجاج کے بعد، لیکن اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس بجٹ میں بحیثیت تاجر، بحیثیت بزنس مین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ اور اس وقت موجودہ معاشی صورتحال وہ کس طرف ہے؟ دیکھیں، موجودہ حکومت نے چند روایت شکن اقدامات کیے تھے جس سے آپ نے دیکھا کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے جو ڈیفیسٹس ہیں وہ بھی کم ہوئے، ریزروز بہتر ہوئے، اور اس کے بعد کچھ سیکٹرز کو ریلیف دیا گیا جس میں آپ نے دیکھا کنسٹرکشن، ٹیکسٹائل اور دیگر کچھ انڈسٹریز ہیں جو دوبارہ سے متحرک ہوئیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ موجودہ حکومت کی ترجیحات میں کبھی ایس ایم ایز نہیں رہا۔ دیکھیں، جب بھی کبھی کوئی معاملات ملک کی سطح پہ جیسے کرونا کے معاملات ہیں، دیگر کوئی بھی ڈیزاسٹر ہے، سب سے زیادہ ایس ایم ایز متاثر ہوتا ہے۔ اسمال ٹریڈرز، یہ پنیری ہے، یہ چھوٹے پودے ہیں، اگر آپ ان کی آبیاری نہیں کریں گے تو بڑے درخت نہیں بنیں گے۔ اور دیکھیں، مارکیٹوں میں جب بھی کبھی بہتر طور پر کوئی شکل اختیار ہوگی تو اس کے اثرات کاٹیج انڈسٹری پہ پڑتے ہیں، یہاں تک کہ بڑی انڈسٹری کے بھی جو ایکسپورٹ کے علاوہ جو مقامی مارکیٹ ہے اس کے ہم ہی لوگ ذمہ دار ہیں کہ ہمیں اگر ایک بہتر طور پر فیسیلیٹ کیا جائے تو انہیں ہم بھی سہارا دیتے ہیں۔ لیکن اس جانب میں سمجھتا ہوں کہ یا تو ہم لوگ کبھی بھی حکومتوں کی نظر میں اہمیت نہیں رکھتے، شاید حکومت کے قریب وہ لوگ زیادہ ہیں جو فیڈریشنز اور چیمبرز کے ذریعے حکومتوں تک پہنچتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اپنے لیے غور مقصود لے کر آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے موجودہ بجٹ میں جو 5,829 ارب کا ایک تاریخی اتنا بڑا جو ایک حجم محصولات کا رکھا گیا، پچھلے سال غالباً 5,550 ارب تھا، تو آپ دیکھیں پھر وہ خسارے کا شکار ہوتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ سرپلس ہو۔ یہ سال بہت سارے سیکٹرز کام کریں گے۔ کورونا کے باوجود پاکستان کی معیشت پر اللہ کی کچھ نہ کچھ عنایات ہیں کہ ابھی پاکستان کی ایکسپورٹ بہتر ہوئی۔ لیکن میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ حکومت موجودہ بجٹ میں اگر چھوٹے تاجروں کو ریلیف نہیں دیتی، مثال کے طور پہ کیا کوئی گناہ یا عذاب کی بات تو نہیں ہے کہ آپ ٹریڈرز کے لیے کمرشل یونٹس، کمرشل جو چارجز ہیں بجلی کے، اس میں کمی کر دیں۔ ہمیں 2 سے 3 گنا ایک چیز جو حکومت کی جانب سے ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو چھوٹا ٹریڈرز ہے، مطلب جیسے آپ تجارت کر رہے ہیں، اسمال اینڈ میڈیم ٹریڈرز جسے کہا جاتا ہے، ان لوگوں سے محصولات میں بھی وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو فیڈریشنز کے ذریعے ان کو حاصل ہو جاتی ہیں، یعنی کہ جو ٹیکسز ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے وہ وصول نہیں ہو پاتی جو جتنی آمدن آپ لوگوں کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے لیے بجلی کی قیمتیں بھی زیادہ ہیں، گیس کی قیمتیں بھی زیادہ ہیں، اور آپ کے لیے مرات بھی حکومت سے کم ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ موجودہ حکومت نے یہ میرے خیال ملک کی تاریخ میں پہلی حکومت ہے جس نے کرپشن کی دیگ کا ڈھکن اٹھایا ہے اور اس کی اصلاح کے عمل کو شروع کیا ہے۔ آپ دیکھیں ایف بی آر جس کے بارے میں 1% مثبت رائے نہیں ہے، اس نے ٹیکسیشن کے نظام کو ایک جبر کا، ایک بھتے کا نظام بنایا جس سے وہ لوگ جو ٹیکس سسٹم میں موجود تھے وہ باہر آ گئے۔ میں حالیہ بجٹ میں امید رکھتا ہوں کہ موجودہ حکومت اس روایت کو بھی توڑے گی۔ تاجروں پہ اعتماد تو کر کے دیکھیں، ایک دفعہ سخت شرائط کا قدغن یہ ہٹا دیں، یہ ایک دفعہ ایک بزنس فرینڈلی بجٹ بھی ہو اور ٹیکس سسٹم بھی ہو، تو آپ دیکھیں جب پودا درخت بنے گا، درخت میں پھل آئے گا، تبھی تو وہ اس پھلوں کی تقسیم ہوگی۔ اگر ایک طرف ہم کرونا میں انتہائی سخت بندشوں کا شکار ہو کر اپنی گھر کے دال دلیے سے بھی محروم ہوتے نظر آئیں گے تو ٹیکس کہاں سے دیں گے؟ ٹیکس تو آمدن میں سے دینا ہے، تو ہمیں اس لائق تو بنائیں کہ ہم اتنی آمدنی کر سکیں، ہمارا کاروبار اتنا چل سکے کہ جس میں ہم گھر بھی چلائیں، ٹیکس بھی دیں۔
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے یہ بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے. آپ نے ٹیکسیشن کے بارے سے بات کی تو ہمارے ساتھ اشفاق طولہ صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اشفاق طولہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ظاہر ہے ٹیکس کے حوالے سے پہلے بھی حکومت بات کرتی رہی, پھر جو ٹیکس وصول کیے گئے اس کے بعد بھی یہ کہا گیا کہ ابھی اس جگہ نہیں پہنچی, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بجٹ جو ہوگا یہ ٹیکس فری بجٹ ہوگا. کیا یہ ایسا ممکن ہے؟ کیونکہ بات یہ کی جاتی ہے کہ جی ہڈن ٹیکسز وہ ہوتے ہیں جو بظاہر بجٹ میں نظر نہیں آتے, بعد میں وہ جب امپلیمنٹ بجٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ٹیکسز بھی اسی طریقے سے امپلیمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بجٹ ٹیکسز کے حوالے سے کیسا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. دیکھیے یہ کسی نے نہیں کہا کہ پرانے ٹیکسز میں رد و بدل نہیں کریں گے. یہ ضرور کہا گیا ہے کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو پرانے ٹیکسوں میں رد و بدل ہونا یا نیا ٹیکس لگنا, پرانے ٹیکسوں میں رد و بدل ہونے کا زیادہ نقصان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ اگر آپ کوئی نیا ٹیکس کسی نئی کلاس پہ لگا دیجیے. عتیق میر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ, الحمدللہ بڑے معتبر ہمارے دوست ہیں. صرف میرا یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر کوئی اپنی انکم کی حیثیت بھرے, اور ہماری معیشت کا یہ خاصا رہا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے کہ ہماری زراعت کا شعبہ جو ہمارے زرعی دوستوں, میں کسان کی بات نہیں کر رہا جو بیچارہ محنت کر کے ہل چلا کے کچھ نہ کچھ کماتا ہے اپنے بچوں کے لیے اور کچھ اپنے لیے سیو کر کے رکھتا ہے, ان کی میں بات نہیں کرتا. اگر کوئی بڑا زمیندار اگر کوئی وہ بھی 6 لاکھ سے اوپر کماتا ہے تو اس کو بھی وہی ٹیکس دینا چاہیے جو میں اور آپ دیتے ہیں. تنخواہ دار طبقہ دیتا ہے, کوئی انڈسٹریلسٹ دیتا ہے, کوئی بزنس مین دیتا ہے, کوئی کمپنی دیتی ہے, کوئی پارٹنرشپ دیتی ہے.